بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. وأنزل الله
الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما۔ یہ پورا ایک ہی مضمون ہے، اس وجہ سے مکمل مضمون کی آیتیں تلاوت کر لی گئی۔ دیکھیے ترجمہ، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، یقیناً اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف کتاب کو نازل کیا ہے حق کے ساتھ، لتحکم بین الناس، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کریں، بما اراک اللہ، اس علم اور اس حقیقت کے ذریعے جو اللہ نے آپ کو دکھلائی ہے، ولا تکن للخائنین خصیما، اور آپ دغا باز، دھوکے بازوں کے ہمراہ نہ ہو جائیے، آپ خیانت کرنے والوں کا ساتھ مت دیجیے، دونوں طرح کے ترجمے۔ واستغفر اللہ، اللہ سے استغفار کیجیے، ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ معاف فرمانے والے، بہت زیادہ مہربان ہیں۔ ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی طرف سے آپ جھگڑا نہ کیجیے، یختانون انفسهم، کہ جو اپنے ساتھ خیانت کرتے ہیں۔ ان اللہ لا يحب من كان خوانا اثیما، یقیناً اللہ تبارک و تعالی خیانت کرنے والے کو اور گناہ کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ یستخفون من الناس، یہ لوگوں سے تو شرماتے ہیں، ولا یستخفون من اللہ، جبکہ اللہ سے نہیں شرماتے، وهو معهم، حالانکہ اللہ ان کے ساتھ ہے، اذ یبیتون ما لا یرضی من القول، اس وقت بھی اللہ ان کے ساتھ ہے کہ جب وہ راتوں کو ان باتوں کا مشورہ کرتے ہیں کہ جو اللہ کو پسند نہیں ہیں، اللہ ان سے راضی نہیں۔ وکان اللہ بما یعملون محیطا، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے اعمال کا احاطہ کیے ہوئے، گھیرے ہوئے۔ ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، تم لوگوں کو کیا ہوا کہ تم ان لوگوں کی طرف سے جھگڑا کر رہے ہو دنیا کے معاملے میں؟ فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ، تو پھر اللہ سے کون جھگڑے گا ان کے بارے میں قیامت کے دن؟ امن یکون علیہم وکیلا، یا ان کا مددگار اور ان کا وکیل کون بنے گا؟ ومن یعمل سوءا او یظلم نفسہ، جو شخص غلطی کرے اور یا اپنے آپ پر ظلم کرے، ثم یستغفر اللہ، پھر سچے دل سے اللہ سے توبہ کر لے، یجد اللہ غفورا رحیما، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معاف کرنے والا اور مہربان پائے گا۔ ومن یکسب اثما، جو آدمی گناہ کماتا ہے، فانما یکسبہ علی نفسی، تو اس کا کمانا اپنی ہی جان کے خلاف ہوگا۔ وکان اللہ علیما حکیما، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ علم والے ہیں، حکمت والے۔ ومن یکسب خطیئۃ او اثما، اور جو آدمی گناہ کرے یا غلطی کرے، ثم یرمی بہ بریئا، پھر اس گناہ کا بہتان لگا دے کسی معصوم پر، فقد احتمل بہتانا و اسما مبینا، تو اس شخص نے بہتان بھی اپنے سر پر لے لیا اور بہت کھلا گناہ بھی اپنے سر پر لے لیا۔ ولولا فضل اللہ علیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کا آپ پر فضل نہ ہوتا، ورحمتہ، اور اللہ کی رحمت آپ پر نہ ہوتی، لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک، تو ان میں کی ایک جماعت آپ کو گمراہ کرنے اور آپ کو راہ حق سے بھٹکانے کی پوری تیاری اور پورا ارادہ کر چکی تھی۔ وما یضلون الا انفسهم، حالانکہ وہ نہیں بہکاتے ہیں مگر اپنے آپ کو، وما یضرونک من شیء، اور وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا پائیں گے۔
وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر کتاب بھی نازل کی، حکمت بھی نازل کی، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور اللہ نے آپ کو ان چیزوں کا علم دیا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یہ اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے۔ یہ جو 8 آیتیں ہیں 105 سے لے کر 113 تک، ان آیتوں میں ایک ہی واقعہ بیان کیا ہے۔ پہلے واقعہ سن لیں، پھر ایک ایک آیت کا مختصر خلاصہ ذکر کر دیتا ہوں۔ مضمون جو اوپر چل رہا تھا، نماز کے اوقات تھے اور مشرکین سے اور کافروں سے جہاد کے احکام تھے، پھر حالت سفر میں نماز کا طریقہ تھا، میدان جنگ میں نماز کا طریقہ تھا، پھر آپ کا خوف کے عالم میں نماز کیسے پڑھنا ہے، ان چیزوں کے بیان کرنے کے بعد جو آخری آیت آئی تھی اس میں اشارہ تھا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، کہ اس کو ایک ہی جگہ روک دیجیے، اس کو کہ آپ میدان جنگ سے بھاگنے والے دشمنوں کا پیچھا کرتے ہوئے اپنے آپ کو کمزور مت سمجھیں۔ اگر آپ زخمی ہیں تو کیا ہوا، وہ بھی تو زخمی ہیں۔ یہ اللہ نے آخری آیت میں ارشاد فرمایا، گویا کہ کھلم کھلا کافروں کا تذکرہ ہوا۔ اب جو آیتیں ہیں اس میں چھپے ہوئے کافروں کا بیان ہے، جس کو قرآن اور حدیث کی اصطلاح میں منافقین کہا جاتا ہے۔ مدینہ طیبہ میں ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ بشیر نام کا ایک منافق تھا، سب کتابوں میں اس کا نام بشیر ہی آیا ہے۔ اس نے ایک مسلمان صحابی تھے حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو چچا تھے حضرت قتادہ ابن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے مشہور صحابی حضرت قتادہ۔ حضرت قتادہ کے چچا تھے حضرت رفاعہ۔ حضرت رفاعہ کے مکان میں چوری کی تھی، بشیر نامی منافق نے نقب لگایا، دیوار میں سوراخ کر کے، کیا کہتے ہیں اس کو، نقب لگانا، اور پھر گھر سے چوری کیا کی اس نے۔ اس وقت چونکہ مدینے کے لوگ قسم کرسی کے عالم میں تھے، کمزوری تھی، مالی اعتبار سے بھی کمزور تھے، تو وہ اناج اور آٹے کا ذخیرہ رکھتے تھے، اور گیہوں کا آٹا چونکہ مدینے میں ہوتا نہیں تھا، تو کبھی کوئی مہمان آ جاتا، ملک شام سے جو سفر کے قافلے آتے سامان کے، ان قافلے والوں سے کچھ رقم دے کر کے گیہوں کا آٹا خریدا جاتا، تاکہ مہمانوں کے آنے کے وقت میں اس کو پیش کیا جا سکے۔ ستو بنا کر، ستو جو بنتا ہے وہ گیہوں کے آٹے سے بنایا جاتا ہے، یا اس کی روٹی بنا دی جائے۔ مدینے میں گیہوں نہیں ہوتی، جو ہوتی، تو جو کا بھی آٹا تھا، گیہوں کا بھی آٹا تھا، ایک بوری میں حضرت رفاعہ نے اپنے گھر میں اس کو رکھا تھا، اور اس کے اندر کچھ ہتھیار بھی رکھے تھے جو ان کی ضرورت سے زائد تھے۔ ہتھیار تو کھانے کو کھانا نہیں ہوتا تھا، لیکن ہتھیار برابر ہوتے تھے۔ حضور کے مکان میں جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، لیکن آپ کے گھر میں 6 یا 9 تلواریں تھیں، گویا کہ ضرورت اپنے پیٹ سے زیادہ اپنے ہتھیار کی محسوس کی جاتی تھی۔ چوری ہو گئی۔ چوری کرنے کے بعد جب صبح ہوئی، حضرت رفاعہ نے دیکھا کہ میرے گھر کا آٹا چوری ہو گیا، تو انہوں نے محلے میں تحقیق شروع کی۔ تو جب اس کو یہ لگا کہ محلے میں تحقیق شروع ہوئی، تو اس نے وہ ہتھیار لے جا کر کے اور آٹا لے جا کر کے ایک یہودی کے گھر میں رکھ دیا، اور کہا کہ میں تم سے بعد میں لوں گا، اور لے جاتے ہوئے اس نے اس کو سوراخ کر دیا۔ تو حضرت رفاعہ کے مکان سے یہودی کے مکان تک وہ آٹا گرتے گرتے ایک نشان بنا۔ تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ یہودی کے گھر پر ہے۔ درمیان میں ایک صحابی کا مکان پڑتا تھا، اس صحابی کا نام ڈال دیا
کہ اصل انہوں نے چوری کی، تو وہ تلوار لے کر آ گئے، کہا کہ جب تک انصاف نہیں ہوگا میری تلوار نیام میں نہیں جانے والی، تو ڈر گئے اور ڈر کر کہا کہ نہیں آپ نہیں ہیں بلکہ وہ یہودی چور ہے۔ ادھر تو جا کر کے یہودی کے گھر میں سامان رکھ دیا۔ حضرت رفاع جب پہنچے، حضرت قتادہ ابن نعمان جب پہنچے، یہودی نے کہا کہ مجھے تو بشیر نے لا کر کے امانتاً میرے پاس ہی رکھوایا۔ جب یہودی نے یہ بات بتلا دی تو اب بشیر نامی منافق اور اس کا پورا خاندان یہ پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور جا کر پہلے ہی یہ بتا دیا کہ یا رسول اللہ چوری یہودی نے کی، لیکن یہ خاندان رفاع اور حضرت قتادہ نے ہمارے اور ہمارے خاندان پر الزام لگا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور بلا کر پوچھا ماجرا کیا ہے؟ ان لوگوں نے سنا کہ یا رسول اللہ اس طرح کی بات ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس انداز کی گفتگو بشیر منافق نے کی تھی، اس سے حضور کو یہ اندازہ ہوا تھا کہ چوری یہودی نے کی۔ بات کے رکھنے کا بھی ایک انداز ہوتا ہے۔ بعض لوگ جھوٹ اتنا خوبصورت بولتے ہیں کہ سچ بھی شرم آ جاتا ہے، اور سچ بولنے والا خود سٹ پٹا جاتا ہے کہ میں سچا ہوں کہ یہ سچا ہے۔ وہ ایک فن ہوتا ہے، جھوٹ بولنا بھی ایک فن ہے، اور باتوں کو ملمہ سازی کے ذریعے خوبصورت بنا کر کے آگے والے کو گمراہ کرنا یہ بھی ایک فن ہے، یہ بھی ایک دھوکہ ہے۔ اللہ کے رسول کو ان لوگوں نے کس انداز کی گفتگو کی ہوگی، حضور کے دل میں یہ بات آئی کہ یہودی ہی چور ہے، اور ظاہر ہے کہ اسلام پھر چور کی سزا متعین کرتا ہے اور ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا ہے۔ حضرت رفاع اور حضرت قتادہ بے چین ہو گئے، اصل مجرم تو چھوٹ رہے ہیں اور ایک بے قصور آدمی کو پھنسایا جا رہا ہے ہماری وجہ سے۔ تو حضرت نے یہ سوچا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر غلطی کی، ہوتا ہمارا مال چلا جاتا، لیکن ایک یہودی ایک غیر کیا کہنا چاہیے گناہ گار سزا سے تو بچ جاتا، بے گناہ سزا سے بچ جاتا۔ یہ باتیں ہوئی، اللہ کے رسول حکم دینے والے تھے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ قرآن پاک کی یہ 8 آیتیں ایک ساتھ نازل ہوئی، 8 آیتیں، بتایا جائے انسانیت کو، بتایا جائے دنیا کے لوگوں کو کہ قرآن نے ایک بے گناہ یہودی کے ہاتھ کے کٹنے سے بچانے کے لیے رب العالمین نے پورے ایک رکوع کو نازل فرما دیا۔ اس سے زیادہ عدل اور اس سے زیادہ انصاف کسی اور مذہب میں اگر ہوتا تو پیش کرو۔ قرآن جیسی مقدس کتاب، تو رب العالمین نے سچائی کو واضح کیا۔ حالانکہ یہی قرآن ایک جگہ کہتا ہے، آگے پڑھیں گے ہم، کہ اے ایمان والو، تمہارے سب سے بڑے دشمن اگر کوئی ہیں تو وہ یہودی ہیں، اور وہی یہودی ایک ناکردہ گناہ کی سزا بھگتنے کا شکار ہو سکتا تھا، تو وہی قرآن اس کو بچاتا بھی ہے اور لا کر کے اس کے حق میں 8 آیتیں نازل فرما دیتا ہے۔ اللہ کے رسول پر آیتیں اتری، آیتیں کیا تھی؟ اے نبی، ہم نے آپ کو جو قرآن بھیجا، آپ کو جو قرآن نازل کیا ہے آپ پر، یہ بہت حق کے ساتھ ہے، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو اس علم اور اس روشنی کے ذریعے جو ہم نے آپ کو بتلائی ہے۔ حضور کو یقین ہو گیا کہ نبی کریم کہ میرے ساتھ دھوکہ کیا گیا اور ایک بے گناہ کو پھنسانے کی کوشش کی گئی۔ اللہ کے رسول نے فیصلہ کیا کہ بشیر کو پکڑ کر لایا جائے اور اس کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، بشیر خائن تھا، بشیر خائن تھا، دھوکے باز تھا، دغاباز تھا۔ اللہ کے رسول اس کی تائید میں آ رہے تھے یہودی کو سزا دینے کے لیے۔ قرآن کہتا ہے کہ اے نبی، آپ کسی خائن اور کسی دھوکے باز کے سپورٹ میں مت جائیں۔ یہ حکم صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں ہے، قرآن کا یہ مزاج ہے کہ کوئی آیت اترتی ہے تو اترتی ہے کسی خاص واقعے کے ساتھ، لیکن اس کے حکم
پوری انسانیت کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہاں ہم اپنا زندگیوں کا جائزہ لے لیں، ہم کن کن لوگوں کی تائید کن کن جگہوں پر کرتے ہیں۔ قرآن تو کہتا ہے وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، خیانت کرنے والے کا ساتھ ہرگز نہ دیجیے۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ خائن ہے، یہ قوم کے ساتھ بھی خیانت کر رہا ہے، اسلام کے ساتھ بھی خیانت کر رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بھی خیانت کر رہا ہے، مسجدوں کے ساتھ خیانت کر رہا ہے، انسانیت کے ساتھ خیانت کر رہا ہے، اور اس کے باوجود ہم اس کی تائید کرتے ہیں۔ قرآن کے حکم کی صریح خلاف ورزی۔ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اے نبی آپ ان خائنوں کے مددگار اور اس کی طرف سے جھگڑا نہ کریں۔ الفاظ دیکھیں قرآن کے، خصیم کہتے ہیں جھگڑا کرنے کا، سپورٹر جھگڑتا ہے، کوئی کسی کا چاہنے والا ہو، کوئی کسی کا جو ہے فین ہو، تو وہ اپنے محبوب کے بارے میں کوئی جملہ برداشت نہیں کرتا، جھگڑے پر آ جاتا ہے۔ تو قرآن نے اسی نفسیاتی کیفیت کو بیان کیا ہے، وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، آپ کسی خیانت کرنے والے کا ساتھ مت دیجیے، چاہے خیانت کرنے والے غریب ہو کہ امیر ہو، چاہے خیانت کرنے والا مومن ہو کہ منافق ہو، چاہے خیانت کرنے والا مسلمان ہو کہ کافر ہو، آپ اس خائن کا ہرگز ساتھ نہ دیں۔ ہم خود اپنی زندگیوں کا جائزہ لے لیں کہ اس آیت میں ہمیں کتنا بڑا پیغام اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ ہمارا ہے اس کی ہر غلطی، اس کی ہر خیانت پر پردہ ڈالا جاتا ہے، ہمارا نہیں ہے تو اس کی ہر اچھائی پر پردہ ڈالا جاتا ہے، اس کی ہر برائی کو اچھالا جاتا ہے، اپنوں کی غلطیاں چھپائی جاتی ہیں، خوبیاں بیان کی جاتی ہیں، اور جو اپنا نہیں ہوتا اس کی اچھائیاں چھپائی جاتی ہیں، خوبیاں اس کی جو ہے برائیاں اچھالی جاتی ہیں۔ قرآن کی روح کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری رسول بھی ہیں اور ان کے اوپر آنے والی تعلیمات قیامت تک کے لیے آنے والی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس اہم مسئلے کو حضور کی ذات کو ذریعہ بنا کر بھی پوری انسانیت کو پیغام دیا، اور آگے فرمایا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، حضور سے غلطی تو نہیں ہوئی تھی نا، آپ نے ابھی فیصلہ نہیں فرمایا، آپ نے ابھی دل میں سوچا تھا، آپ کا گمان یہ تھا کہ یہودی نے چوری کی ہے، آپ کا صرف گمان تھا، اور اسلام کہتا ہے کہ صرف گمان اور خیال میں گناہ کرنے سے آدمی کو گناہ نہیں ہوگا۔ کوئی آدمی یہ سمجھے کہ بھائی میں آج نماز نہیں پڑھوں گا، یہ اس کا خیال ہے، تو اس کو نماز چھوڑنے کا گناہ نہیں ہوگا جب تک کہ وہ ترک نہ کر دے، جب تک کہ وہ عمل نہ کر دے اس پر۔ تو صرف خیالات پر کوئی مواخذہ اور کوئی سوال نہیں ہوگا ہم سے، لیکن یہ ذات آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، آپ کے خیالات کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکیزگی کا انتظام فرمایا۔ اے نبی آپ نے ابھی فیصلہ نہیں فرمایا، صرف آپ نے سوچا ہے، لہذا آپ اپنی اس سوچ کی بنیاد پر بھی استغفار کیجئے، وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، آپ اپنے اس گمان پر استغفار کیجئے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ کیا تربیت کرتا ہے قرآن نبی کی بھی، نبی کے ذریعے انسانیت کی۔ غلط خیالات پر بھی آدمی کو استغفار کرنا چاہیے۔ اسی لیے علماء نے نقطہ لکھا، کسی کے ذہن میں اگر بہت زیادہ خراب خیالات آ رہے ہوں اسلام کے بارے میں، پیغمبر اسلام کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، کسی بھی طرح کا کوئی بھی خیال آئے تو اس کو استغفار کرنا چاہیے، تو وہ استغفار کی برکت سے اس کا ذہن پرسکون ہو جاتا ہے اور غیر ضروری خیالات سے بری ہو جاتا ہے۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، اے نبی جو لوگ اپنے آپ پر خیانت کرتے ہیں آپ ان کی طرف سے مت بات کریے، چھوڑ دیجئے ان کی خیانت کو ان کے ساتھ۔ ان اللہ لا يحب من كان خوانا اثیما، خیانت کرنے والے کو اللہ بالکل پسند نہیں فرماتا۔ اور آگے فرمایا یستخفون من الناس، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو راتوں کو بیٹھ کر مشورے کرتے ہیں، چونکہ بشیر کے خاندان نے مشورہ کیا تھا کہ چلو الزام ڈال دیں گے کس کے سر؟ یہودی کے سر، حالانکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ ان کے ساتھ اس مشورے میں موجود ہے۔ یستخفون من الناس، لوگوں سے تو چھپ رہے ہیں، لوگوں سے تو شرما رہے ہیں، ولا یستخفون من اللہ، حالانکہ اللہ سے، جبکہ اللہ سے نہیں شرما رہے، جبکہ اللہ کا حال یہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ موجود ہے، اس مشورے میں بھی
کہ جو اللہ کی مرضی کے خلاف جو باتیں ہو رہی تھیں کہ الزام کسی اور کے سر ڈال دو وہ مرے گا، اگر آئے گا بھی کوئی لڑائی کے لیے تو یہودی اور مسلمان آپس میں لڑ لیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اے نبی اللہ ان کے سارے اعمال کا احاطہ کیے۔ ہم اپنی مجلسوں کا جائزہ لے لیں، ہم اپنے مشوروں کا جائزہ لے لیں، ہم اپنی بیٹھکوں کا جائزہ لے لیں کہ کہیں ہم اس آیت کے اندر تو نہیں آ رہے۔ لوگوں کے آتے ہی ہماری آواز دب جاتی ہے کہ بھئی ہمارا مشورہ اور ہماری گفتگو آگے والا نہ سن لے، گویا کہ اللہ سے نہیں شرمایا جا رہا جو کہ اللہ مشورے میں موجود ہے، اور لوگوں سے شرمایا جا رہا ہے، لوگوں سے ڈرا جا رہا ہے۔ تو یہ راتوں میں بیٹھ کر انسانیت کے خلاف، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کے اتحاد کے خلاف، مسلمانوں کی مسجدوں کے خلاف جو لوگ بھی مشورے کرتے ہیں، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، اذ یبیتون ما لا یرضی من القول، اگر اللہ کے مرضی کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہو تو پھر وہاں اللہ موجود ہے، اور قیامت کے دن ان کے اس اعمال کا برابر ان کو حساب دینا پڑے گا۔ بند کمروں میں فیصلے ہوتے ہیں، بند کمروں میں فیصلے ہوتے ہیں، اور پھر ان فیصلوں پر بغلے بجائے جاتے ہیں کہ دیکھو ہم نے یہ کر دیا اور ہم نے یہ کر دیا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی یہی مضمون آگے بھی آ رہا ہے، اور 28ویں پارے میں بھی آئے گا۔ سورہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ دیکھو جب تم 2 مشورہ کرتے ہو تو تیسرا میں ہوتا ہوں، 3 بات کرتے ہو تو چوتھا میں ہوتا ہوں، 4 ہوتے ہو تو 5واں میں ہوتا ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وجود کا، اپنے علم کے احاطے کا، اپنے علم کی وسعت کا مظاہرہ فرما رہے ہیں۔ ہاں انتم، اب وہ مسلمان جو بشیر کی تائید میں گئے تھے، ان کو کچھ نہیں معلوم تھا۔ ہاں انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، تم مسلمانوں تم ان کی دنیا کے بارے میں جھگڑ رہے ہو۔ غریب ہے، اگر کھا گیا قوم کا پیسہ تو کیا ہوا؟ غریب ہے۔ اگر کیا ہوا کچھ نقصان، غریب آدمی کھا لیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ہاں انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کے بارے میں تم جھگڑ رہے ہو ان سے۔ فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ سے ان کے بارے میں کون بات کرے گا؟ یہاں تو تم دنیا والوں کے سامنے کھڑے ہو رہے ہو، اس کی خیانتوں پر پردہ ڈال کر، اس کی غربت، اس کی کمزوری، اس کی مالی پستی اور اس کی بے حیثیتی کو بنیاد بنا کر، سبب بنا کر تم اس کی اس غلطی کو اس کے لیے جائز ٹھہرا رہے ہو، تم اس کی اس غلطی کو اس کے لیے حلال بنا رہے ہو۔ ٹھیک ہے دنیا ختم ہوگی، من یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ کے مقابلے میں کون ان کی طرف سے بات کرے گا اور کون ان کی طرف سے وکیل بن کر اللہ کے دربار میں مقدمہ لڑے گا؟ امن یکون علیہم وکیلا، یہ پورے کی پورے رکوع معاملات سے متعلق۔ غلطی ہوئی تھی بشیر سے، چوری کی تھی اس نے، منافق تھا، لیکن اس کے بارے میں مسلمان ہونے کا لیبل لگا ہوا تھا، تو محض مسلمان ہونے کا لیبل اور خاندان والوں کی بدمعاشی اور خاندان والوں کی سازشوں کا شکار یہ دیگر مسلمان ہو گئے، اور وہ بھی اس خاندان کی تائید میں آئے، تو پھر قرآن نے ان سب کو پچھاڑا اور لتاڑا ہے اور کہا ہے کہ یہاں تو تم ٹھیک ہے تائید کر رہے ہو، قیامت کے میدان میں اللہ کے مقابلے میں کون بات کرے گا؟ سن لو غلطی ہوئی ہے تم سے، تم گئے ہیں اس کی تائید میں، لیکن ابھی زندگی باقی ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، تم میں سے جو آدمی گناہ کرے اور اپنے آپ پر ہی، گناہ کیا ہے؟ انسان کا اپنے آپ پر ظلم ہے۔ گناہ کیا ہے؟ انسان کا اپنی ذات پر ظلم ہے کہ یہاں یہ گناہ کر رہا ہے، گویا کہ انسان اپنے جسم پر آخرت کے عذاب کا ظلم لاگو کر رہا ہے، آخرت کا عذاب لاگو کر رہا ہے، گویا کہ اپنے ہی آپ پر ظلم کر رہا ہے۔ ثم یستغفر اللہ، غلطی ہو جانے کے بعد، اپنے آپ پر ظلم کرنے کے بعد اگر تم توبہ کرو گے، استغفار کرو گے سچے دل سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو معاف کرنے والے اور مہربان پاؤ گے۔ یہ ہمت دلائی ہے، ہو جاتی ہے غلطی، خاندان، قبیلہ، عزت، دوستی، تعلقات، یہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کسی خائن، کسی جو ہے دھوکے باز اور کسی دغا باز اور کسی
لٹیرے کا ہم نے شاید ساتھ دیا ہو، لیکن اللہ نے موقع دیا ہے، فرماتا ہے توبہ کرو، استغفار کر لو، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، یاد رکھ لو تم نے تائید تو کی ہے اس کی، لیکن اس تائید کا گناہ اس کو نہیں ہوگا، تم کو خود ہوگا۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، جو آدمی گناہ کماتا ہے تو وہ اپنے ہی آپ پر گناہ کما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے، وہ جانتا ہے کون کس کی تائید کر رہا ہے، اور کون اندرون خانہ مدد کر رہا ہے، اور کون بیرون خانہ مدد کر رہا ہے، کون چھپ چھپا کر کے دھوکہ دے رہا ہے، کون کھلا دھوکہ دے رہا ہے، اللہ جانتا ہے، لیکن سزا جلدی نہیں دیتا، اس لیے کہ وہ حکیم ہے، حکمت والا ہے، موقع کی مناسبت سے سزا بھی دے دیتا ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا، یہ غلطی کیا کی تھی ان لوگوں نے؟ الزام یہودی پہ سر ڈال دیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو آدمی گناہ کرے، خطا کرے، پھر اس کا الزام کسی بے گناہ کے سر ڈال دیا، فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، تو اس کو دو گناہ ہوتے ہیں، ایک تو خود کے گناہ کرنے کا گناہ ہوگا، اور دوسرے بے گناہ کو پھنسانے کا گناہ، دوہرا گناہ اس کو ملے گا۔ ولولا، یہ سارا مضمون بیان کر کے اللہ پاک نے اپنے نبی سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے نبی آپ کے بارے میں اللہ کا کرم، فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یہ ایک گروہ اور ایک جماعت آپ کو غلط راستے پر ڈال گئی۔ ہمت، فیصلہ کر لیا تھا، پکا ارادہ کر لیا تھا اس جماعت نے کہ آپ کو راہ راستے سے ہٹا دیں، آپ سے غلط فیصلہ کروائیں۔ یہ قوم کے رہبروں کے لیے، قوم کے ذمہ داروں کے لیے، کسی بھی چیز کے سربراہ کے لیے، کسی بھی کیا کہتے ہیں ذمہ دار کے لیے یہ آیت بہت اہم آیت ہے۔ دونوں طرف کی بات سنی جائے فیصلہ کرنے سے پہلے، اور خدا کی طرف سے جو علم آیا ہے، خدا کی طرف سے جو فیصلے کی طاقت دی گئی ہے، اس کو بنیاد بنا کر کے فیصلہ کرے، ورنہ پہلے آدمی جو پہنچتا ہے، فطرت انسان کی یہ ہے کہ پہلے پہنچنے والے کو آدمی حق پر سمجھتا ہے، پہلے پہنچنے والے کو حق پر سمجھتا ہے، اس لیے دونوں طرف کی گفتگو سنی جائے گی، اور جو علم اللہ پاک نے دیا ہے اس علم کی روشنی میں فیصلہ ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں اے نبی آپ کو کیا گمراہ کریں گے، یہ تو خود اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، چونکہ آپ کو تو وحی کے ذریعے سے بچا لیا گیا، لیکن ان کا، اور فرمایا وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ، آپ کو کیا نقصان پہنچائے، جبکہ اللہ نے آپ پر کتاب اتاری ہے، حکمت اتاری ہے، آپ سوچتے ہیں۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے نبی آپ کو اللہ نے وہ چیزیں سکھلائی ہیں جو چیزیں آپ نہیں جانتے تھے۔ یہ بہت بڑی آیت ہے، اس آیت کے ضمن میں بہت تفصیلی گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن میں اس پر نہیں بات کروں گا۔ ایک بات ضرور عرض کروں گا کہ اس آیت میں حضور کو بتلایا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بہت ساری چیزوں کا علم نہیں تھا، اللہ نے آپ کو دیا۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ حضور عالم الغیب نہیں تھے، اللہ نے جو علم دیا تھا وہی علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کل جہانوں کا علم جو دعویٰ کیا جاتا ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سب سے بڑے عالم، آپ سب سے بڑے، اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھے اگلوں کا بھی علم دیا گیا، پچھلوں یہ دیا گیا، جو کچھ بھی علم آقا علیہ السلام کو ملا وہ علمک ما لم تکن تعلم، ہم نے آپ کو سکھایا، ہم نے آپ کو بتایا، ہمارے بتانے سے آپ کو معلوم ہوگا۔ اب اسی واقعے میں دیکھ لیں اللہ کے رسول کو ان لوگوں نے جو بات کہی تھی اس سے آپ کے دل میں یہ بات آئی تھی کہ شاید یہودی ہی غلطی پر ہے، اگر اللہ کی طرف سے رہنمائی نہ ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ، تو پھر یہ لوگ تو آپ کو غلط راستے پر ڈال دیتے۔ اس لیے یہ بات سمجھیں، اللہ کے رسول کا جو علم تھا وہ علم وہابی تھا، اللہ نے عطا فرمایا تھا، اور اللہ کے عطا فرمودہ علم کی روشنی میں آپ فرمایا کرتے، آپ بتایا کرتے تھے قیامت کے دن کیا ہوگا، قیامت سے پہلے کیا ہوگا، جو آپ نے جو بھی خبر دی ہے
ایک بات سمجھیں، حضور کی پیشن گوئی کو پیشن گوئی نہیں کہیں گے، پیشن گوئی نہیں کہیں گے، حضور کی آگے بتائی جانے والی چیزوں کو خبر کہیں گے۔ فرق ہے، پیشن گوئی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سچ اور جھوٹ ہونے کا امکان ہو سکتا ہے، لیکن خبر حضور کی طرف سے جو خبر دی جاتی ہے اس کے اندر غلطی کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ یہاں غلطی کون کرتے ہیں؟ قادیانی کیا کرتے ہیں؟ حضور کی اس حدیث کو جس کے بارے میں فرمایا گیا، جس میں فرمایا گیا کہ قیامت سے پہلے 30 جھوٹے کذاب نبی نکلیں گے، جھوٹے نبی، نبوت کا دعویٰ کرنے والے نکلیں گے جھوٹے، سن لو سب کے سب دجال ہوں گے، سب کے سب کذاب ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ خبر ہے، پیشن گوئی نہیں ہے۔ قادیانی کہتے ہیں کہ یہ پیشن گوئی ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ خبر ہے۔ تو حضور نے خبر دی ہے، جتنی چیزوں کی خبر دی ہے وہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے حضور کو بتلائی گئی، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتلا دی۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ پر اللہ کا جو فضل ہے بہت عظیم، بہت بڑا ہے۔ تو یہ ایک ہی واقعہ تھا، اس واقعے کے اندر جو ہدایات ہیں، ان ہدایات کو اگر ہم غور سے دیکھیں سمجھیں تو بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ اپنے دوست احباب، اپنے محبوب، اپنے پسندیدہ شخصیتیں، پسندیدہ نام، ان چیزوں کو ہم کھنگالیں کہ یہ امانت دار ہے یا خائن ہے۔ اگر لگتا ہے کہ کہیں خیانت ہے تو دستبردار ہو جانا آخرت کی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ خیانت کا علم ہونے کے باوجود تائید کرنا، یہ تو پھر اللہ سے مقابلہ ہے۔ دنیا میں تو تائید کر رہے ہو، آخرت میں کیا ہوگا جب اللہ مقابلے پر ہوگا اور اللہ سوال کرے گا۔ اس لیے اپنے دوست احباب کو محسوس کریں، پہچانیں، ان کی تائید یا ان کی تنقید سے پہلے جائزہ لے لیں کہ میری تائید صحیح ہو یا غلط۔ صحیح اگر محسوس ہو تو پھر آگے بڑھیں، اگر دل میں خلش ہو، خطرہ ہو تو پھر قدم پیچھے ہٹا لیں۔ اسی میں عافیت ہے، اسی میں خیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح قدم اٹھانے کی توفیق عطا فرمائیں، اور حکمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی مرضیات پر چلنا آسان فرمائیں، اور لوگوں کے اندر اسلام کی سچائی اور اسلام کی خوبیوں کو عملی طور پر پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔